السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضرات محترم، رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ معمول اور احادیث کے خلاف ہوتی ہیں، جس میں سے چند چیزوں کا ذکر جو ہے وہ میں رمضان سے پہلے کر چکا ہوں، اور ایک چیز جو ہے جس کے متعلق آج میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ آپ کی نظر سے بھی روز ہی تقریباً رمضان میں گزرتی ہے یا کئی کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو رمضان سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا وہ نیت اور دعا کا مسئلہ تھا، تو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا عشرہ، کہ اس میں ہم نے جو دعائیں مخصوص کی ہوئی ہیں کہ پہلے عشرے میں یہ دعا مانگنی ہے، دوسرے عشرے میں یہ دعا مانگنی ہے، تیسرے عشرے میں یہ دعا مانگنی ہے، یا ہم نے ان کے نام رکھے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا رحمت کا، تو یہ نہ تو اس کے متعلق کسی حدیث میں ذکر ہے، نہ تو اس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں، دعائیں ہیں، دعاؤں کی نفی نہیں ہے، لیکن مخصوص ان عشروں کی نہیں ہے۔ آپ پورا عشرہ وہ دعا مانگتے رہیں، پورا مہینہ وہ دعا مانگتے رہیں، آپ پورا سال وہ دعا مانگتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مخصوص کر دینا۔ پچھلی بار میں نے پچھلے رمضان میں جب یہ درس دیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ کرنا گناہ ہے، تو کچھ بھائیوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے دعاؤں کو گناہ کہہ دیا ہے۔ دعاؤں کا گناہ نہیں کہا، جب اس کو کسی دن کے لیے یا کسی وقت کے لیے مخصوص کر دیا جائے وہ کام کرنا گناہ ہے، اور وہ کام جو حدیث میں بھی نہیں ہے اور وہ کام جو قرآن میں بھی نہیں ہے اس کا کرنا تو بدعت ہے، کیونکہ وہ ہم اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں۔ اب پہلے عشرے میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے کی جو دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے عشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، پہلی دعا یا پہلا عشرہ، دوسری دعا یا دوسرا عشرہ، تیسری دعا اور تیسرا عشرہ، اور جو تیسری دعا ہے اس کا تیسرے عشرے سے لنک کوئی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث مجھے بے شک لا کے دکھا دے کہ کسی بھی حدیث میں یہ ہو کہ اس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ دعا اس عشرے میں، یہ دعا اس عشرے میں، یہ دعا، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں اپنا بات نہیں کرتا، کسی بڑے عالم سے آپ پوچھ لیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جو اس بات کو سمجھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ جو تیسری دعا ہے، دونوں دعائیں، تینوں دعائیں ہیں، احادیث میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں، لیکن جو تیسری دعا ہے وہ طاق راتوں کی دعا ہے، وہ تیسرے عشرے کی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں طاق رات پالوں تو میں اس میں کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بس یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو ہم نے لازمی کرنا ہے، اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو ہم نے لازمی عمل کرنا ہے، کسی نے نیچے ریفرنس نمبر لکھ دیا لازمی عمل کرنا ہے۔ خود بھی تحقیق کریں، جتنا آپ خود تحقیق کریں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دین آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا۔ جتنی لوگوں کی باتیں سنیں گے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ، اس نے اتنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ خود تحقیق کریں، خود سمجھیں، آپ کے لیے دین آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔